بندہ ہم بار بار سوال کرتا، کدی کوئی ضرورت کدی کوئی. ایک دن آپ نے روکے، آپ نے فرمایا جا اللہ دا قرآن پڑھیا کر گھر بیٹھ کے، یہ منگن والے تیرے کم ختم ہو جائیں. اس نے بات مان لی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا. ایک مہینہ گزر گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندہ نہیں آیا. پھر آپ نے دل چے بات آئی کہ کتنیوں دا دل دکھ نہ گیا ہو. اپنے بندہ بھیجے کس رو بلاؤ. جدو بلایا گیا آپ پوچھتے ہیں بھی تو ناراض ہو گیا ہے، تیرا دل تا نہیں دکھیا، کیوں نہیں ہوندہ؟ اس نے عرض کی تھی حضور آپ تو خود فرمایا کہ جا قرآن پڑھ. تو میں اس دن تو بعد دن رات قرآن پڑھتا، اللہ نے اتنا دے دیتا ہے کہ تو آڈے کل آمن دی ضرورت ہی نہیں. یہ ہم ان جڑے پریشان حال چہرے، دکھی چہرے، مرجائے ہوئے چہرے، یہ کیوں ہے؟ اگر قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، یہ قرآن کی شان ہے کہ سارے دکھ دور ہو جائیں گے، چہرے کی رنگت بدلنے شروع ہو جائے گی. لیکن معاملہ ساڑھا ہی ہو گیا، کسی تو چیزیں چھوڑ بیٹھیں، اور جدو دیا چھوڑیاں پھر ساڑھے نظام سارے خراب ہو گئے. وہ محفلہ سکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست بیٹھے ہیں، مطلب وہ صرف شعر سن دیں، انہوں نے جو سمجھ آگئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو گھر چلے دیں. یعنی محفل دا مقصد ہے بھی اچھی نات پڑی اس بندے نے، اس کے علاوہ انہوں نے خبر ہی نہیں ہے بھی آن دا مقصد کیا. اور اگر وہ دین سکھ لیتے محفل چو تو کی ہونا چاہیے تھا؟ پھر بھی تکلیف اور مسائب ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں. اسی تو قرآن کتنا پڑھی، پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے. قرآن تو آیا ہی سے لیا کہ ساریاں پریشانیاں دا حل ہی قرآن نے دست دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جو تلقین کی تھی، پھر انہوں نے بہت قرآن پڑھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعتوں میں نیت کر دے ہیں، پورا قرآن پڑھ چھڑ. سید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں 2 رکعت نیت کر دے ہیں، پورا قرآن پڑھ دے ہیں. ایک رکعت قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. ساڑھے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رکعت پورا قرآن پڑھنے والا. اور مولا علی شیر خدا کرنا مطلب وجل کریم، آپ جدو گھوڑے تے سوار ہوتے ہیں، ایک رکعت وچ قدم رکھ دے ہیں، بسم اللہ شروع کر دے ہیں، دوسری رکعت تے پہنچن تک پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں. خواجہ عثمان ہاروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ہر روز 5 دفعہ قرآن پاک پڑھتے سے. اپنا سارا شعبہ گڑبڑ ہو گیا. ان تے سورہ فاتحہ نہیں ٹھیک ہوندی، کل شریف نہیں ہوندا، تو ان باقی گلہ کیویں کر کے سمجھائیں جان کے محفلے تو کتنے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں جنہوں نے جسم پاک نہیں، جنہوں نے وضو نہیں کیتا ہوں. اور برکتان یقیناً حضور دے نام دے در برکتان، حضور دے ذکر چ برکات ہیں، لیکن کچھ ترتیب بھی ضروری ہے. شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے انفاس العارفین اچھ لکھیا ہے، لکھ دینے کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم بیمار ہو گئے. تو ایک بزرگ ساڑھے گھر آئے، تو انہوں نے دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں. یہ لوگ کی کر دے ہیں؟ ایک خالی دعائیں نہ کر دے یا اللہ حضور دا دیدار ہو جا رہے ہیں، اگے تیاری نہیں کر دے ہیں. اچھا جس ذات تے پوری زندگی نبی پاک دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھی، حضور دے کپڑے تے مکھی نہیں بیٹھی، اتنی طہارت اور پاکیزگی ہے، تو امتی ناپاک ہوئے گا اور یہ پھر خیال کرتا رہے بھئی مینوں حضور دا دیدار ہو جائے، ان ٹھیک ہو جائے گا کام. اور پوری زندگی غسل دا طریقہ بھی نہ سکھے، کپڑے پاک کرنے دا طریقہ بھی نہ سکھے، حسرت رکھ کے بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر ملی کہ ساڑھے گھر آن والے ہیں، تو آپ فرماندے نے اسی گھر دی صفائی کی تھی اور پورے گھر دے اندر خوشبوواں پھینک دی تھی. تو آپ دے والد صاحب بیمار ہیں شاہ عبد الرحیم. شاہ عبد الرحیم آدھے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خواب وچ نہیں جاگتے ہیں. تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک
شاہ عبد الرحیم نے تے رکھیا جسم دے اور فرمایا عبد الرحیم اجے تیری بڑی لمبی عمر ہے اور وہ مایوس ہو چکی ہیں کہ بیماری اتنی ہے بہت مشکل ہے کم ختم ہونے والا ہے سرکار نے فرمایا نہیں تیری یہ بڑی لمبی عمر ہے بس آپ کا ہاتھ پھیرنا گا شاہ عبد الرحیم ٹھیک ہو اٹھ کے بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شاہ عبد الرحیم نے دل سے بات آئی کہ سرکار میرے گھر آئے نے تو کوئی چیز اگر آپ عطا فرما دینا تو پھر کیا بات ہے دل وچ بات آئی کہ حضور اپنی داڑھی مبارک دے ایک بال عطا فرما تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک دے 2 بال عطا فرما آپ چلے گئے بعد دے اندر شاہ عبد الرحیم ڈھونڈتے رہے بال نہیں لمبے دل وچ خیال آیا بھی خواب ہوئے گا تو سرکار پھر آ گیا آپ نے فرمایا نہیں خواب نہیں اے تکیے دے تھلے پہ انہوں نے کی کیتا انہوں نے جناب پاک کپڑا لیا اس نے اندر حضور دے بالان رکھیا خوشبو لگائی پھر ایک صندوقی دے اندر وہ بال رکھے پھر اس صندوقی نے ایک صندوق اچ رکھیا پھر اچھی جگہ تے رکھا سال بعد ایک دفعہ تالا کھولنا اور بالا دی لوگاں نو زیارت کرانا اچھے اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لکھتے نے ایک دفعہ ابا جی نے اعلان کرتا فلان دن میں بھئی حضور دے بالا دی زیارت کرائی جائے لوگ آگئے بہت لوگ آئے انہوں نے جو چابی لگائی تو تالا نہیں کھلے ولی اللہ صاحب نظر ہاں انہوں نے تھوڑا جا غور کے دیکھا تو کچھ بندے ایسے سے ایک بندہ انہوں نے محسوس ہوا تو جسم پاک نہیں لیکن نال قانون اللہ والے دے کی ہے کہ یہ اللہ انہوں نے باتاں ظاہر کرتا ہے تو بڑے پردہ پوش بھی ہوتے انہوں نے پھر ظاہر نہیں کیتا انہوں نے کی فرمایا کہ یار اس طرح کریے حضور دے بالا دی زیارت کرنی ہے اگر تسی پسند کرو تو سارے ایک بار غسل کر کے آ جائے ایک بندر غسل کرانا نے نام نہیں لیا پردہ پوشی کی آنکھیں بھی سارے غسل کر دیں سارے لوگ غسل کر کے آئے ان چابی لگائی گئی تالا کھل گیا تو یہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بال نہ پاک بندے نہ پسند کر دے ہو تو حضور دی ذات دا کی معاملہ آپ دا کی خیال ہے اس لیے ان کو خوبصورتی اس بات ہے کہ جتنے دوست محفل چاہے غسل کر کے آؤ اچھے کپڑے پہنے کے خوشبو لگا کے باوضو ہو کے پھر درود و سلام پڑھنا شروع ہر لمحہ اس محفل جتنی محفل میں ہوں گی اللہ دی رحمتہ دا نزول ہوئے گا تو تھوڑا جی اس معاملے سے اپنی سستیاں ہیں بھئی کیوں آئے ہیں یہ دا بھی پتہ نہیں تو نبی کریم علیہ السلام آپ تو آئے ہی امت مہربانیاں کرنی ہیں بھئی برکتہ بڑھنے نہیں تو آئے ہیں اگر تو آٹا دل کرے میرا دل چھٹی دے کر رہا ہے 2-4 برکتہ تو انداز دے گی صرف 2-4 چلو 2-4 ہی صحیح یاد رکھو گے عمل کرو گے تو 2-4 بڑھیاں ہوں اپنے دے نمازہ کتنی فرضان 50 کتنی فرضان نبی پاک دی سفارش ہوئی کتنی گھٹ گئی 45 کم ہو گئی ہون کتنی نہیں تو ہون برکت دا حال ہے کہ ثواب موڑوی 50 دائی ہوئے گا ہے برکت کے نہیں روزے کتنے انفرض 6 مہینے دے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہربانی اللہ دی بارگاہ سفارش کر دے رہے کہ میری امت لی مشکل ہے تو 6 مہینے دے گھٹ دے کتنے بچ گئے 1 مہینے دے تو سرکار فرماندے نے 1 مہینہ رکھے نال 6 روزے شوال دے رکھ لے جی میں ایتے دا گناہ اجر ہے ایتے بھی دا گناہ ہو جائے گا پورے سال دے روزے دا اللہ جو ثواب عطا کہ 30 روزے رمضان دے ہو جان کے 6 شوال دے 36 10 گناہ کرو تو 360 دن ہو گئے نا سرکار نے فرمایا یہ اجر ہے نبی پاک دا امتی صرف خیال کرے نیکی دا اللہ فرشتہ نو آدھا ارادہ کیتا سو ایک نیکی لکھ لو تو جی کدی عمل کرے تو اللہ فرماندہ ایک نہیں لکھنی دا گناہ لکھ برکتہ ہیں کہ نہیں عمل ہے کہ کم تھوڑا مزدوری زیادہ یہ حکم ہے
ہر کام میں تھوڑے جو کدی کسی بندے نے کدی کھانا کھاتا ہو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چیز برکت ایک طریقہ دسیا کہ بندہ ہاتھ دھو کے کھاوے اور جی میں دھلے انہوں نے پوجے نہیں ڈائریکٹ کھانے نو لگا بسم اللہ شریف پڑھے تے پھر مل کے کھا رہے دو دا کھانا 4 لی کافی ہو رہے 4 دا 8 لی ہو رہے 8 دا 16 لی کافی ہو رہے انج نہیں اسی کر دے صحابہ نو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ تسی کھاندے ہو صحابی نے عرض کیتی اب اسی کھانا کھاندے ہاں بھوک نہیں لاندی فرمایا تسی الگ الگ کھاندے ہو سو تو تسی دسترخوان تے اکٹھے بیٹھ کے کھایا کرو اللہ اسے برکت پیدا فرمائے تے کھانا کھا کے ایک بندہ اتنے لفظ رکھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ مشکل ہے یا آسان ہے یہ فائدہ کی ہوتا ہے پچھلے جتنے گناہ نے اللہ سارے معاف کر سبحان اللہ روٹی بھی اپنی کھاتی تے گناہ میں معاف ہو گئے یار تو اڈی بڑی شان ہے انہوں پتا کوئی نہیں ہے حضور دی امت دی بڑی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نبیوں دا سردار تے میری امت تمام امتہ دی سردار شان ہے یا نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی امتہ 100 بندے جدوں کسی دی گواہی دینی ہوئے ہاں کتنے بندے اکٹھے ہوندے ہیں 100 فرمایا میری امت لئی 2 بندے گواہی دیں 2 دی قبول کتنے معاملات کتنے گواہ ہوندے نے بھئی نکاح جدوں کر دے ہو کتنے گواہ ہوندے نے پہلی امتہ دا مسئلہ کی میں حاجر گواہی دی لوڑ ہو گیا تو 100 بندہ سرکار نے فرمایا انہوں نے 100 ہوئے میری امت 2 ہوئے یہ 2 ہی کافی بخاری شریف کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا میری امت 4 بندے کسی بندے دے بارے آنکھیں نہ چنگا بندہ فوت ہونے والا اللہ چوں دی گواہی قبول کرتا ہے فرشتہ نظر میرے محبوب دے امتی 4 بندے نیکہ نے آنکھیں چنگا بندہ باسے دی گواہی ہو گئی چنگا بندہ صحابہ عرض کرتے ہیں 4 نہ گواہی دیں فرمایا 3 بندے آنکھیں کہ رسول اللہ 3 بھی نون فرما میری امت 2 نیک سالے بندے کسی دی گواہی دے دے بندہ چنگا بس اللہ فرشتہ نظر انہوں دی گواہی قبول تھوڑا جا بس اس پاس سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا جا کام کرے تو اجر زیادہ اللہ دیتا ہے تجھے زیادہ عمل کرے گا تو پھر کتنا اجر ملے گا حضور دی امت تو بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے جنہوں بڑیاں عبادتیں کی تھی تو ہن تو بے نماز نے ہن انہوں نے کیویں کر کے مسئلہ سکھایا جائے تھوڑے چ کوئی بندہ او ہوئے جس نے نا مائی رابعہ دا نام سنیا ہو پھر میں مسئلہ دسنا ہن میں نے آگے سمجھ کہ یہ پورا علاقہ ہی علاقہ غیر ہے یعنی مائی رابعہ دا نام ہی کسی نے نہیں سنیا اللہ تائیں تو مسئلے سمجھ نہیں آ رہے اچھا نہیں جھوٹ نہیں بولنے اگر سنیا نہ ہوگا تو ضرور آگ کے نہ سنیا ایک بی بی ہوئی ہے بڑی نیک ولی اللہ مائی رابعہ بصری ٹھیک ہے 1000 رکھتا پڑھ دنیا روزانہ سبحان اللہ کتنیاں 1000 رکھتا نفل ایک دن کسی بندے نے پوچھا حبیبی 1000 رکھتا پڑھنی ہے کس واسطے پڑھنی ہے انہوں کہ ایک نیت ہے بھی اللہ میں نے اجر و ثواب دے تو ایک اور نیت بھی ہے کیوں کی نیت ہے فرماؤ نیت ہے کہ معاشر دا دن ہوئے سارے نبی اکٹھے ہوئے امتہ بھی ساری اکٹھے ہوئے تو نبی پاک کی نبیان واقعی بھئی میری امت دی ایک عورت ہے 1000 نفل پڑھ دیا کوئی تو ہڈیاں سارے دی امتہ کوئی ہو جی بی بی ہے سبحان اللہ
اچھا کسی دا چنگا بیٹا ہونے تو انہیں فخر ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ ہے تو جی کسی دا چنگا امتی ہوئے تو نبی نو فخر ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ تو اڈا کی خیال ہے تو فخر والے امتی بڑھنا چاہتے ہو یا کہ دوسرے دا نام نہیں ہوندے فخر والے ہونا چاہیے کہ نہیں بھئی ایسے کم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں